کی جگہ بھی دل رکھا ہے۔ قیمتی چیز قیمتی جگہ پہ رکھی جاتی ہے، اور ایمان جو سب سے قیمتی تھا اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جگہ متعین فرمائی وہ بھی دل ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کی چیزوں میں انسان کو ان کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے، اور قیمت کا پتہ ہونے کی وجہ سے ان کی حفاظت کرتا ہے، کس چیز سے اس چیز کو نقصان پہنچتا ہے اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم گندم کے دانے دیکھتے ہیں کس طرح چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اس میں گھن نہ لگ جائے، کیڑے مکوڑے نہ پڑ جائیں، پانی سے ان کو بچا کے رکھتے ہیں خراب نہ ہو جائیں۔ ایمان ہے تو دل میں، لیکن جن چیزوں سے ایمان کو نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کی بھی انسان کو فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ سب سے قیمتی چیز تو یہ ہے، اور اس کی قیمت کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بارگاہ الہی میں لوگ پیش ہوں گے، اگر کوئی ایسا شخص ہوا کہ جس کے پاس ایمان نہ ہو، اور یہ جتنی بھی زمین ہے یہ ساری سونے کی بھر کر اس کو دے دی جائے اور اس کی ملکیت میں ہو، تو قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ملء الارض ذہبا، یہ ساری زمین سونے سے بھر دی جائے اور وہ ایمان کے بدلے میں دے تو ما تقبل من احدہم، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے جی؟ ایمان۔ اب ایمان کن چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، کن چیزوں سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے، اور پھر ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک دو آیات کے حصے تلاوت کی، اسی طرح احادیث مبارکہ کے دو ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دو احادیث آپ کے سامنے تلاوت کی جن میں ایمان کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایمان کو ہم نے محبوب سمجھنا ہے۔ یہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس لے آیا تو ٹھیک ہے اور نہ لایا تو بھی ٹھیک ہے۔ ایمان ہماری کائنات کی سب چیزوں سے زیادہ محبوب چیز جب تک نہیں بنے گا نا، تب تک ایمان کی حفاظت کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ 500 روپے کی خاطر، 1000 روپے کی خاطر لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا قیمت کا۔ بندہ راستے میں جا رہا ہے اور کسی کا پیسہ گرا ہوا ملا، اوپر پاؤں رکھ کے تاکہ دیکھے بھی کوئی نہیں اور میں اٹھا لوں، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کمزور ہے، اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی ہیں۔ تو ایمان جب تک محبوب نہیں ہوگا اس کی حفاظت کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ سنیے ذرا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ قاری شعیب صاحب آپ اوپر جائیں، بچوں کو نیچے اتار لیں، ساری توجہ خراب کر دیتے ہیں، بس سب کو نیچے لے کر آئیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایمان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب رب العالمین کوئی سورت نازل کرتے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، بعض منافقین تنزیہ طور پر کہتے ہیں جی نئی صورت آ گئی، اب کس کا ایمان بڑھے گا؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو تو میں بتاؤں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جو ایمان والے ہیں جب وہ سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سورۃ الانفال میں بھی رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب میرے بندوں کے سامنے
میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ نے دعا مانگی اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اے رب العالمین حبب الینا الایمان، ہمارے دل میں ایمان کو محبوب بنا دے، ہمارے دل میں ایمان کی محبت پیدا فرما دے۔ وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان کو ہمارے دل میں مزین فرما دے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی محبوبیت کی دعا مانگی، ادھر رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، آپ کے شاگردوں کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے نبی کے شاگردوں، دیکھتے نہیں ہو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ نے کس طرح ایمان کو تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبوب بنا دیا ہے۔ کتنا دل میں ایمان محبوب ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر گلے کے اندر رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں۔ کون کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا جا رہا، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے جان سے بھی زیادہ ایمان ان کو محبوب کر دیا تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کی محبت نصیب فرمائے۔ جب تک ایمان دل میں محبوب نہیں ہوگا نا، تب تک ہمیں ایمان بچانے کی اور ایمان بنانے کی فکر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ جب چیز کی قیمت کا پتہ چلتا ہے پھر بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ اللہ فرماتے ہیں جب اہل ایمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، میرے محبوب کی فرما برداری کرتے ہیں، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان پہلے سے میں اللہ زیادہ کر دیتا ہوں، دن میں سکون بھی نازل کرتا ہوں، ایمان میں اضافہ بھی کرتا ہوں۔ اب جناب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ پکا ایمان والا ہے؟ کیا نشانی ہے؟ سننا ذرا، 4 باتیں اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں۔ قال رسول اللہ، محبت سے کہو صلی اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس آدمی کے اندر 4 باتیں آ گئیں، نمبر 1 من احب للہ، اگر کسی سے محبت کرے تو کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کے نبیوں سے محبت اس لیے ہے کہ وہ میرے رب کے رسول ہیں، فرشتوں سے محبت اس لیے ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، صحابہ سے محبت اس لیے ہے نبی پاک کے پاس اللہ نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہے، اولیاء اللہ سے محبت اس لیے ہے کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں نیک، کعبۃ اللہ سے محبت اس لیے ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، کلام اللہ سے محبت اس لیے ہے اس کی نسبت اللہ سے ہو گئی۔ جس کی محبت اللہ کی وجہ سے کی جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والا ہو، سمجھو ایمان کے کامل ہونے کی پہلی نشانی اس کے اندر پائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ لالچ کے لیے، دنیا کے مفاد کے لیے تو بڑے تعلقات لوگ بناتے ہیں، لیکن محبت ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ مقصد اور لالچ کے لیے تو ہر کوئی دوستی لگاتا ہے نا، 4 دن آپ نہیں دیکھتے کوئی کس پارٹی میں جا کے نعرے لگا لیتا ہے، اپنا مقصد حل کر کے جناب چل جو ہمارا کام تھا وہ پورا ہو گیا۔ لالچ اور مقصد کے لیے تو ہر کوئی جاتا رہتا ہے،
اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو تو یہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ نمبر 2 فرماتے ہیں وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر کسی کے ساتھ نفرت ہے، اگر کسی کے ساتھ بغض ہے، اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، وہ بھی کسی دنیا کے مقصد کے لیے نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کسی کے ساتھ نفرت ہے اس وجہ سے نہیں کہ جناب وہ اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے کفر کیا، صرف اس وجہ سے اس نے میرے رب کے ساتھ شرک کیا۔ ابغض للہ، محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور بغض رکھے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھے، ذاتی دشمنیوں کی وجہ سے نہیں۔ اپنی جان پر، اپنی ذات پر اگر کوئی زیادتی بھی کرے تو معاف کر دینے والا ہو، لیکن جب بات آئے میرے رب کے حقوق کی اس میں درگزر نہ کرے۔ محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، دشمنی رکھے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 3 فرمایا وَآتَى لِلَّهِ، اگر کسی کو کوئی چیز عطا کرے اور دے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، نمبر 4 نہ دے اور روک لے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ توجہ کرنا، ایک آدمی نے کہا اللہ کے نام پر مجھے دے دے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے دے دے، دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اور صدقہ خیرات مالی عبادت ہے، جیسے رکوع سجدہ بدنی عبادت ہے، بدن جھکے گا رب کے سامنے جھکے گا، غیر کے سامنے جھکانا جائز نہیں۔ ایسے ہی مال پیسہ بھی دوں گا تو اللہ کے نام پہ دوں گا، غیر کے نام پہ دینا جائز نہیں ہے۔ آتا للہ و منع للہ، دیا تو اللہ کے لیے، روکا تو بھی اللہ کے لیے۔ اب ایک آدمی نے اللہ کے لیے کہا مجھے جو توفیق تھی میں نے دے دیا، اب دوسرے آدمی نے کہا غیر اللہ کے لیے دے۔ ہماری گلیوں میں کئی لوگ صدائیں نہیں لگا رہے ہوتے، نظر اللہ نیاز حسین، دیکھیں ان کی عظمت اور مقام اپنی جگہ پہ، لیکن عبادت جیسے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا جائز نہیں ہے، ایسے ہی مال پیسہ دینا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ اور ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ التحیات للہ، تمام زبانی باتیں بھی تیرے لیے، والصلوات، تمام بدنی باتیں بھی تیرے لیے، والطیبات، ساری مالی باتیں بھی یا اللہ، زور سے بولو کس کے لیے؟ یہ مالی عبادت ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دیا تو مال بھی لے گیا ساتھ ایمان بھی لے گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 4 باتیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت بھی اللہ کے لیے کی، بغض بھی اللہ کے لیے رکھا، کچھ دیا تو بھی اللہ کے لیے، نہ دیا روک لیا تو بھی اللہ کے لیے، جس بندے کے اندر یہ 4 صفتیں پائی گئیں فقد استکمل الایمان، یوں سمجھو کہ اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، قال رسول اللہ، زور سے بولو زور سے بولو، جب بھی نبی پاک کا نام آئے نا بس تڑپ کے بندہ پڑھے درود صلی اللہ، کہنا نہ پڑے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں جب تک میرے ساتھ محبت، یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت، اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، والناس اجمعین، ساری کائنات سے زیادہ، جب تک محبت اللہ کے نبی سے نہ کرے تب تک بندہ مومن کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اللہ میں اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ پہلی بات ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور دوسری حدیث میں محبت نبی پاک سے پوری انسانیت سے زیادہ کرے، ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرے تو کس سے کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، جو راتوں کو امت کے لیے رویا
اور جس نے امت کو پٹکی ہوئی گمراہیوں کی راہوں سے نکال کر صراط مستقیم پہ گامزن کیا، اس نبی کے ساتھ محبت بھی مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ اب ایک اور حدیث سنیے، اس میں کچھ اور نشانی بھی اللہ کے نبی نے بتائیں، چونکہ وقت مختصر ہے، بغیر تشریح کے مختصر عرض کرنا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین باتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں اس کے اندر ایمان کی مٹھاس پائی جاتی ہے۔ کتنی باتیں بولو؟ تین باتیں جس کے اندر پائی جائیں، جس بندے میں، اب میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں ہم میں ہیں یا نہیں، تین باتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی شیرینی، ایمان کی مٹھاس اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ پہلی بات، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول باقی ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہوں۔ ابھی جو ہم نے دو حدیثیں پہلے پڑھی نا، وہ دونوں باتیں اس میں آ گئیں، اللہ اور رسول۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت ساری کائنات سے زیادہ ہو۔ اور یہ پتہ کب چلے گا؟ یہ پتہ تب چلتا ہے جب ایک طرف اللہ کا حکم ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اور دوسری طرف میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب کا حکم ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ اب میں کس کا حکم مانتا ہوں۔ اگر باقی احباب کے احکامات اور حکم کو ٹھکرا کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا، پھر تو واقعی ان کی محبت غالب ہے۔ اور اگر اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے رشتہ داروں کی بات کو مانا، یا کسی دوست کی بات کو مانا، یا اپنی پارٹی کی بات کو مانا، پھر ان کی محبت غالب ہے۔ تو ہمیں بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں ہیں۔ اگر یہ بات ہو کہ رسول اللہ کوئی اور حکم دے رہے ہیں اور میں کسی اور طرف جا رہا ہوں، پھر تو محبت نہ ہوئی نا۔ پتہ تب چلے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے حکم پر ساری کائنات کے احکامات کو قربان کروں، تب پتہ چلے گا کہ محبت میری کس کے ساتھ زیادہ ہے۔ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری چیز، وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اگر کسی سے محبت کرے تو کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ پہلی حدیث گزر گئی۔ اور ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں یہ دو شخص بھی ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ، دو بندے جو آپس میں اکٹھے ہوئے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا میں اکٹھے ہوئے، اسی پر اکٹھے ہوئے، اسی پر جدا ہوئے۔ محبت کا، آپس کے اندر اکٹھا ہونے کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ دو شرطیں ہو گئی۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور نمبر 3، اس کو کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند گزرے جتنا آگ کے اندر گرنا بندے کو ناپسند گزرتا ہے۔ کیا مطلب جی؟ دیکھیں، گھر میں چولہا جل رہا ہو، میں نے اوپر سے برتن اتارنا ہو تو گرم ہے وہ برتن، اور میں کیسے کرتا ہوں؟ کپڑا پکڑ لیتا ہوں، کپڑے کے ساتھ پکڑ کے، تاکہ کہیں معمولی آگ کا کوئی حصہ میرے ہاتھ پر نہ لگ جائے۔ جیسے میں اپنے ہاتھ کو آگ سے بچاتا ہوں، اللہ کے نبی سے اور اگر بندے کو پرواہ ہی نہ ہو، محفل لگی ہے جناب، اس میں شرکیات اور کفریات بولے جا رہے ہیں، میں بھی بیٹھا ہنس رہا ہوں، میں بھی ہاں ساتھ ہی کر رہا ہوں جیسے باقی لوگ کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ پھر ایمان کی لذت ہی کوئی نہیں تیرے اندر۔ نام کا تو ہے، کہتا تو ہے کہ میں ایمان والا ہوں، ایمان کی لذت ہی کوئی نہیں، تجھے ایمان کی شیرینی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایمان اگر دل میں ہوتا تو کفر سے ایسے دور بھاگتا، ایسے اپنے آپ کو بچاتا جیسے آدمی آگ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کفر اور شرک کرنا غلط ہے نا، ایسے ہی ان کے پاس جانا اور دیکھنا یہ بھی غلط ہے۔ مثال کے طور پہ، اللہ نہ کرے کوئی بندہ بدکاری کر رہا ہو، تو بدکاری کرنے والا تو مجرم ہے، تو کوئی شریف آدمی وہاں پاس کھڑا ہوگا؟ نہیں کھڑا ہوگا نا۔
جیسے وہ کرنا جرم ہے ایسے ہی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر دیکھنا بھی جرم ہے، جیسے کفر کرنا اور کفر پہ جناب راضی ہونا یہ منع ہے، ایسے ایک مومن آدمی کے لیے کفر کی مجلس میں جانا بھی منع ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو دور بچا کے رکھنا۔ یہ 3 صفتیں، نمبر 1 اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت ساری کائنات سے زیادہ ہو، نمبر 2 اگر کسی سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور نمبر 3 کفر میں جانا ایسا ہی ناگوار گزرے جیسے آگ میں جانا ناگوار گزرتا ہے۔ یہ 3 صفتیں جس کے اندر پائی گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر ایمان کی لذت اور مٹھاس پائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ لذت نصیب فرمائے گا۔ اور آخری حدیث سنائیں چونکہ وقت پورا ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ حصے ہیں۔ افضل ہوا، سب سے اعلیٰ سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، میری بندگی کے لائق کوئی نہیں، حاجت روا و مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاضر ناظر اور مختار کل کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلی چیز ایمان کی تو کلمہ توحید ہے، اور پھر آپ نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ادنا درجہ، سب سے اعلیٰ تو لا الہ الا اللہ ہو گیا نا، ادنا درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، آپ راستے میں جا رہے ہیں، اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی کیا ہے؟ ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ بندہ جا رہا ہے، دیکھا راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، یار کسی کو ٹھوکر لگے گی، سائڈ پہ کر دیا، کوئی کانٹا پڑا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا، یار کسی کو چبھ جائے گا، اور جناب کہیں راستہ بند ہوا ہے، کوئی پانی بند ہوا ہے اور کیچڑ جناب پھیل رہا ہے تو جناب کوئی لکڑی لے کر اس کو کھول دیا۔ تو یہ ایماندار ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ایماندار ہونے کی نشانی یہ نہیں کہ اپنے گھر سے شاپر اٹھایا اور اگلے کے دروازے کے آگے پھینک دیا۔ دیکھو یہ ہمارے ہاں تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا، یہ ہمارے ہاں جو کوڑا پھینکا ہوا ہے محلے میں گلیوں میں، یہ انڈیا والے تو نہیں پھینک گئے نا، آخر ہر بات تو انڈیا کے ذمہ نہ لگائے نا، کچھ تو ہمارا قصور بھی ہے۔ کیوں جی اکبر صاحب، انڈیا والے تو ادھر آتے نہیں نا پھینکنے کے لیے، کچھ ہمارا قصور بھی تو ہے، سارے قصور ان پہ تو نہ ڈالے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 بندے لڑ رہے تھے اور جناب تیسرا بیٹھا ہنس رہا تھا، کسی نے کہا یار یہ تیرے بھائی ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، ان کی صلح کرا۔ اس نے کہا جو کرا رہا ہے انڈیا کرا رہا ہے، پاکستان سے جو کرا رہا ہے کون کرا رہا ہے؟ انڈیا کرا۔ اس نے کہا ہر گل انڈیا کے ذمہ بھی نہ پاؤ، ٹھیک ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ اپنی جگہ پہ درست بات ہے، لیکن یہ جو کوڑا دروازے کے آگے پھینک جاتے ہیں یہ انڈیا والے تو نہیں پھینک جاتے نا، یہ تو ہمارے اپنے پڑوسی بھائی پھینک جاتے ہیں، میں پھینک جاتا ہوں، آپ پھینک جاتے ہیں، ہم دوسرے کے آگے پھینک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے، اور ہم جناب تکلیف دہ چیز کو راستے میں پھینکتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ پھر آپ خود ہی سمجھ لیجیے نا۔ بلکہ ایک اور حدیث یاد آئی، اور اس راستے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ ہم گئے جہاد میں، اور بعض لوگوں نے سامان راستے میں رکھا، کسی نے اپنی بستر رکھ لیا، کوئی تھیلا رکھ لیا، جو بھی سامان تھا ادھر رکھا ادھر رکھا، حتیٰ کہ راستہ تنگ ہو گیا، گزرگاہ کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کرو اور بتاؤ کہ جس نے مسلمانوں کا راستہ تنگ کیا ہے نا اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ جس نے مسلمانوں کا راستہ تنگ کیا ہے، دوبارہ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جہاد کا ثواب۔ اب یہ جہاد نعوذ باللہ میرے تیرے جیسا جہاد تھوڑا ہی تھا، وہ صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے،
اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے، وہاں گئے ہوئے ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے عمل سے لوگوں کو تکلیف ہوئی تو تمہارا یہ اجر ضائع ہو جائے گا۔ اب میں ذرا اپنے طرز عمل پہ نگاہ ڈالوں، گلی میں جا کے دیکھ لوں کہ میرے طرز عمل کی وجہ سے کہیں کوئی راستہ تو تنگ نہیں ہو گیا، کہیں کوئی راستہ تو بند نہیں ہو گیا۔ اگر میری وجہ سے کسی کو اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے تو میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ میرے تو اعمال ہی پہلے سے کتنے ہیں کہ جن پہ میں فخر کروں؟ میرے تو نیکیاں ہی پہلے سے کتنی ہیں، وہ تو ہیں ہی کوئی نہیں پلے میں، ان کے تو پلے میں نیکیوں کے پہاڑ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اود پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو، میرے صحابہ نے ایک مٹھ جو جوں صدقہ کی ہیں اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ان کے پاس تو اتنی بڑی بڑی نیکیاں تھیں، لیکن راستہ بند کرنے کا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے منادی کو بھیجا جاؤ اعلان کر کے بتاؤ جس نے راستہ تنگ کیا اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس کے اعمال جہاد کا ثواب بھی ضائع ہو جائے گا۔ خیر آپ نے فرمایا ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور ادنا درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اور نمبر 3 آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، حیا بھی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اوپر والی چیز کو بتایا، پھر سب سے نیچے والی چیز کو بتایا، اور بیچ میں سے ایک اہم چیز کو بتایا، حیا بھی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جب حیا نہ رہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا نہ رہے پھر جو جی میں آئے کر، اور حیا جب تک ہوتا ہے پھر اس کے لیے قوانین بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے شریعت بھی ہے، پھر اللہ کا حکم بھی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ اللہ ہمیں حیا نصیب فرمائے، اللہ ہمارے پورے معاشرے کو حیادار بنائے۔ تو یہ مختصر میں نے گزارشات کی۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اور ایمان کیسے پتہ چلے گا، کیسے محفوظ رہے گا؟ نیکی کے کاموں سے ایمان محفوظ رہتا ہے۔ محبت اللہ کے لیے ہو، دشمنی اللہ کے لیے ہو، اور کسی کو دینا اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، یہ ایماندار ہونے کی نشانیاں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا 3 چیزیں جس کے اندر پائی گئیں اس میں ایمان کی لذت اور مٹھاس پائی گئی۔ نمبر 1 اللہ اس کے رسول ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2 کسی سے محبت ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور لالچ مقصد نہ ہو۔ نمبر 3 کفر میں جانا ایسے ہی ناگوار گزرے جیسے آگ میں جانا ناگوار گزرتا ہے۔ اور بالکل آخر میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ ہے، ادنا درجہ ایمان کا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، اور بڑا اہم درجہ حیا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا